مضمون حرمین شریفین میں موبائل کے ذریعے تفریح یا محض یادگار کے طور پر ویڈیوز بنانے سے بھی مقدس مقامات کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ محترم جناب حضرت مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید ٹی وی، موبائل ٹی وی، ٹچ موبائل کا شرعاً کیا حکم ہے؟ بین احوال ذیل کے اس کا استعمال اس حد تک چلا گیا ہے اس وقت جبکہ رات کے 4 بج چکے ہیں، تہجد کا مبارک ترین وقت ہے، مسجد نبوی شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر شریف اور ریاض الجنہ کے قریب کی جگہ ہے کہ راقم الحروف کے سامنے اگلی صف میں ایک نوجوان نے مذکورہ بالا جدید ٹی وی، جس طرح لکھا ہوا ہے فی الحال اسی طرح جدید ٹی وی، درمیان میں بین القوسین موبائل ٹی وی ٹچ موبائل ہاتھ میں لیا ہوا ہے، آواز بند کر رکھی ہے اور اس کی اسکرین پر ایک فوش پروگرام ناچ چل رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، گزشتہ ایک دن یہیں مسجد نبوی میں ایک نوجوان کے اس مذکورہ بالا جدید ٹی وی، موبائل ٹی وی ٹچ موبائل پر کرکٹ میچ چل رہا تھا جسے وہ نوجوان دیکھ رہا تھا مگر آواز بند کر رکھی تھی۔ راکم کے منع کرنے پر نوجوان نے تو عکس اور تصویر کی بحث چھیڑ دی۔ راکم العروف نے عرض کیا کہ بھائی، بقول آپ کے عکس ہونے تو کیا عکس ہونے کے طور پر اس ٹی وی یعنی اس جدید ٹی وی پر مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر کرکٹ میچ دیکھنا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم کے خلاف نہیں ہے؟ تو وہ بندہ خدا تصویر اور عکس کی لمبی چوڑی بحث میں چلا گیا۔ گزشتہ کل ایک شخص نے باب السلام سے سلام کے لیے حاضر ہوتے ہوئے جدید ٹی وی، موبائل ٹی وی چلا رکھا تھا جس کے کیمرے سے گھر بھی رابطہ کیا ہوا تھا اور وہ ساتھ ساتھ والوں کو، حاضرین و زائرین کو بتاتا جا رہا تھا کہ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ میری بہو ہے، نعوذ باللہ۔ چند روز قبل جب ہم مطاف میں تھے کہ ایک بوڑھے شخص بحالت احرام تک تھے، ان کے ہاتھ میں جدید ٹی وی، موبائل ٹی وی تھا جس پر نظر پڑی تو اس کی اسکرین پر کشتی کا تماشا چل رہا تھا۔ میں نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے بہت سی چیزوں کو۔ وہاں حرم مکی شریف میں ایک شخص کے ہاتھ میں اذان فجر کے بعد اور نماز سے قبل ہاتھ میں جدید ٹی وی پر شادی کا کوئی پروگرام چل رہا تھا، نعوذ باللہ۔ یقیناً حرمین شریفین میں اس مذکورہ بالا جدید ٹی وی، موبائل ٹی وی کے کیمرے سے فوٹو بازی اور ویڈیو بازی کی بڑھتی ہوئی روزانہ کی دردناک صورتحال حرمین شریفین کے تقدس و تعظیم کو پامال کر رہی ہے، حتیٰ کہ تصویر سازی اور ویڈیو بازی کے دوران 2 موبائل ٹی وی ہاتھ میں آگے پیچھے لیے جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے بتایا کہ اس میں اس طرح ہوتا ہے، اس لیے 2 موبائل ہیں، پتہ نہیں کہ تصویر بیچ میں ڈال دی اور اس طرح، اور ہاتھ میں آگے پیچھے لیے جاتے ہیں 2 موبائل، اور منجمد غیر منجمد تصاویر سے اثر نو تصویر سازی، فوٹو بازی، ویڈیو بازی کی جاتی ہے۔ یہ دارالعلوم کورنگی والبلاغ میں جو ہے وہ لکھا ہے کسی نے، ویڈیو بازی کی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں پرنٹ شدہ تصاویر کے جو بعض خواتین، بعض مردوں کی تصویر، پرنٹ شدہ تصویر ہاتھ میں لے کر، اور اسی طرح بعض مرد، بعض خواتین تصویر ہاتھ میں لے کر بیت اللہ کے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر، جبکہ خود بیت اللہ شریف کی طرف پشت کی ہوئی ہے، اور یہ بھی آوازیں سنی ہیں کہ بیوی یا بیٹی جو بھی ہے، اب یہ صلاۃ والسلام پیش کرو، اب خاتون کی آواز آ رہی ہے صلاۃ والسلام پیش کرو، اس کی تصویر بھی آ رہی ہے۔ اور مفتی امجد صاحب حضرت یہ خلیفہ وہ ساؤتھ افریقہ سے آئے تو درمیان میں 3 دن کا ٹرانزٹ ملتا ہے عمرے کے لیے سعودی ایئر لائن میں۔ حضرت کے پاس رو رہے تھے، میں آیا اوپر سے دیکھا رو رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں آیا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مجھے امام صاحب کے پیچھے دائیں طرف 3 نمبر پہ جگہ ملی، کیونکہ سیکورٹی والے بھی ہوتے ہیں اور مائک 25 30 لگے ہوئے ہوتے ہیں، حساس سانس بھی لیں تو آواز آتی ہے۔ تو عصر کی نماز تھی اور دوسری یا تیسری رکعت میں کوئی آدمی ساتھ کھڑا تھا، اس میں گانا چل گیا تو ان مائکوں کے ذریعے پورے خانہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مائکوں میں گانا چل رہا تھا۔ امام صاحب رو رہے تھے اور لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے کہ یہود و نصارہ یہاں بھی پہنچ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں وہاں، اس کو مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج نعتیں بھی گانوں والی ہیں اور شوق سے سن رہے ہیں ہم سفید داڑھیوں کے ساتھ، کیونکہ حرام مزہ لے رہے ہیں ناچ کا۔ اس میں بعد میں بتاؤں گا، میں نے کسی شخص کو روکا تھا، بعد میں بتاؤں گا ڈربن سے اور اسٹینگر کی طرف جاتے ہوئے کیا ہوا تھا۔ تصویر سازی
فوٹو بازی ویڈیو بازی کرتے ہیں، حتیٰ کہ حرمین شریف میں تصویر سازی فوٹو بازی ویڈیو بازی کے ماحول کو اس حد تک لے جایا جا چکا ہے کہ مرد خواتین بچے بچیوں تک کے الگ الگ اور ایک ساتھ گروپ فوٹوز ویڈیو سے محرم اور نام محرم حجاب اور شرعی پردے کا تو معاملہ ہی ختم ہے۔ چند دن قبل ہم حرم پاک سے اپنے رہائشی ہوٹل پر واپس جا رہے تھے، ایک پاکستانی چیخ کر اور توبہ توبہ کرتا ہوا بس میں کہہ رہا تھا کہ آخر یہ بے ادبی کیوں ہے۔ مزید اس کے الفاظ یہ تھے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بلا جھجک اپنی حالتیں بدل کر الگ الگ اور گروپ فوٹوز اور ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو آخر کیوں؟ اذان اور اقامت کے درمیان کے دوران حتیٰ کہ تکبیر اولیٰ اور قرات بھی شروع ہو جانے کے بعد جدید ٹی وی موبائل ٹی وی کے کیمرے سے ویڈیو بازی کی جا رہی ہے، جس پر 22 ربیع الاول 1444 مطابق 18 اکتوبر 2022 میں بعد فرض عشاء اور قبل نماز جنازہ اذان اور اقامت اور اسی طرح صف بندی کی طرف بھی عدم توجہ اور اس مذکورہ بالا ویڈیو سازی کی افسوسناک صورتحال پر مسجد نبوی شریف کے صدر امام الشیخ علی عبد الرحمن الحدیفی نے نہایت افسوس کا اظہار فرمایا اور ویڈیو بازی کی شدید مذمت فرمائی، حتیٰ کہ حرام تک کا لفظ بھی فرمایا۔ اس مذکورہ بالا تمام تر دردناک اور افسوسناک صورتحال پر مزید تفصیل حجاج اور دوسروں سے بخوبی بتا سکتے ہیں۔ انتہائی افسوس سے لکھنا پڑتا ہے اس استفتاء میں تصویر سازی فوٹو بازی اور ویڈیو بازی کے جو واقعات لکھے ہیں یہی ایک چند نہیں ہیں، بلکہ اس قسم کے 20 واقعات جو خود راکن حروف کے سامنے ہیں۔ بالفاظ دیگر اس مذکورہ بالا جدید ٹی وی موبائل ٹی وی کے منافع پر نظر ڈالی جائے تو بھی بالآخر یہی کہنا پڑتا ہے کہ یہ تو معاملہ ہی کس طرح کا ہے۔ بہرحال اس مذکورہ بالا تمام تر صورتحال اور تقریباً اکثر مساجد اور شعائر اسلام بالخصوص حرمین شریفین کے تقدس و تعظیم کی پامالی کی جو صورتحال ہے کہ جو اس مذکورہ بالا جدید ٹی وی موبائل ٹی وی اور اس کے کیمرے سے پیدا شدہ ہے، فی نفس اس جدید ٹی وی موبائل ٹی وی سے متعلق اصول فقہ اور فتاوی کے صد ذرائع کے اصول و ضوابط کے اصول کے حساب سے شرعاً کیا حکم ہے۔ اس میں دستخط ہیں جناب احکر شاہ محمد تفضل علی صاحب اور حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت کے دستخط برکاتم کے اور مفتی عبدالسکروی صاحب دامت برکاتم کے دستخط ہیں، اور ایسے اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں بات ایک کہتا ہوں مختصر، باقی لفظ چھپا رہا ہوں۔ ڈاکٹر فدا محمد صاحب پشاور کے اس بار ملاقات ہوئی، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے دوستوں پر پابندی لگا دی ہے بڑے موبائل پر، افسوس کہ عوام نے مانا اور میرے چند خلفاء اور علماء دوستوں نے نہیں مانا۔ مسجد کے اندر جو پروفیشنل کیمرے اور تصویریں ہیں وہ کیا عوام لگاتی ہے کیا؟ جبکہ بار بار وفاق المدارس اعلان کر رہا ہے کہ مساجد مدارس دینی اجتماعات حرمین شریفین کو اس لعنتی پاک کریں، اور یہی نہیں مان رہے مسجد کے امام صاحب وغیرہ۔ جمعے کی موویاں بن رہی ہیں اور ڈائریکٹ دکھایا جا رہا ہے نامحرم عورتوں کو۔ اب جواب سنیے، یہاں یہ سب لکھا ہوا ہے حدیث پاک۔ جواب: فحش تصاویر اور ناجائز امور مشتمل پروگرام دیکھنا سننا بلکہ کسی حیثیت سے بھی ان کا ارتکاب کرنا سراسر حرام اور ناجائز ہے، خواہ موبائل کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے۔ جب کسی ناجائز کام کا ارتکاب جب کسی مقدس مقام یا برکت وقت یا گھڑی میں کیا جائے تو اس کی شناعت اور حرمت اور بڑھ جاتی ہے، خصوصاً حرمین شریفین جیسے مقدس مقامات میں، اور بھی وہ بھی تہجد کی بابرکت گھڑیوں میں ایسی حرکت کرنا انتہائی خطرناک جسارت ہے جو کسی بھی مسلمان کو ہرگز زیبا نہیں دیتا۔ لہذا جو لوگ حرمین شریفین جیسے مقدس مقامات میں مذکورہ فحش حرام اور ناجائز کام کے مرتکب ہو رہے ہیں، وہ نہ صرف سخت گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں بلکہ اپنی آخرت کی تباہی اور بربادی کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ پھر فلمیں، پھر یہ ویڈیو گیم، پھر کرکٹ، پھر ارطغرل کا ڈرامہ، پھر گندی فلمیں، ان داڑیوں کے ساتھ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور اصلاح کی بھی فکر نہیں۔ ان پر لازم ہے کہ ان گناہوں سے فوراً مکمل طور پر الگ ہو جائیں، اور اب تک جو گناہ ہوئے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی ندامت اور شرمساری سے خوب گڑ گڑا کر صدقے دل کے ساتھ سچی توبہ کریں، اور آئندہ ایسے حرام اور ناجائز کاموں سے مکمل اجتناب کریں، ورنہ نہ صرف آخرت میں سخت معاوضے کا قوی اور یقینی خطرہ ہے بلکہ یہ بھی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ مذکورہ مقامات، یہ خاص جملہ مقامات، وہ خاص تو وہ بھی حرام وغیرہ،
بلکہ یہ بھی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ مذکورہ مقامات کی عظمت اور تقدس کو پامال کرنے کے سبب ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے ان پر دنیا ہی میں کوئی ایسی سزا اور عذاب مسلط کر دے جو آخرت کے ساتھ ساتھ ان کی دنیا کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دے، والعیاذ باللہ۔ کیونکہ حرمین شریفین سمیت تمام مقدس مقامات سب کے سب اللہ تعالیٰ کے شعار میں سے ہیں، اور قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی شعار کی تعظیم اور ان کی بے حرمتی سے بچانے کی سختی سے تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک مقام پر سورہ مائدہ میں آیت نمبر 2 پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اس کو پورا آیت لکھ دیجیے گا، بعد میں لکھ دیجیے گا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے شعار نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی جن چیزوں کی ادب کا شریعت نے حکم دیا ہے یا جن چیزوں کی ادب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام مقرر کیے ہیں، ان احکام کی خلاف ورزی کر کے یا ان کا تقدس پامال کر کے ان کی بے ادبی مت کرو۔ میرے متعلق ان کو میں کہتا ہوں آپ کو جتنی تصویریں چاہیے، 1000 چاہیے، میں آپ کو 1000 دے دوں بغیر جاندار کے، لیکن میرے ساتھ آپ فوٹوگرافی مت کرو۔ اتنے جاننے والے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تصویر بنا رہا ہے، اس کی تصویر بنا رہا ہے۔ حتیٰ کہ ماریشس گیا تھا نا تو بڑے قدرتی مناظر وہاں پر ہے، میں نے کہا اب چھوٹا سی جگہ ہے، رات دن میں حرام کی بات کر رہا ہوں، ان کو کیا معلوم آپ پہاڑ کا فوٹو کھینچ رہے ہیں یا آبشار کا فوٹو کھینچ رہے ہیں، بچائے کوئی ہنسے تو ہنستا رہے۔ چھوٹی سی جگہ ہے جہاں جس جگہ بیان کے لیے گئے وہ جناب وہ وہاں لانے مسجد میں بیان ہوا تھا نا۔ اب جس کو تعلق ہے بس تعلق ہے، ٹھیک ہے، جس کی اپنی مرضی ہے، سانڈ کی طرح اپنی مرضی چلائے۔ لڑکیوں کی تصویریں زوم کر کے نکالنا، یہ میری گرل فرینڈ ہے، ایک تو حرام کام الگ، پھر دھوکہ جھوٹ یہ بدماشیاں الگ۔ یہ اسی لیے نعوذ باللہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جن چیزوں کے ادب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام مقرر کیے ہیں، ان احکام کی خلاف ورزی کر کے یا ان کا تقدس پامال کر کے ان کی بے ادبی نہ کرو۔ نیز قرآن اور حدیث کی روح سے حرمین شریفین اور دیگر مساجد کو صرف اللہ جل جلالہ کی عبادت اور ذکر و تسبیح کے لیے مختص کرنے کا حکم ہے۔ انہیں کسی دنیاوی مقاصد یا تفریح مشاغل کے لیے استعمال کرنے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ لہذا حرمین شریف میں محض تفریح مشغلے کے طور پر یا محض یادگار کے طور پر بھی ویڈیوز بنانا نہ صرف ایک فعل عبث اور فضول کام ہے بلکہ بہر صورت ان مقامات کی تقدس کی پامالی پر مشتمل ہے، جس سے ان کے پاک رکھنے کا شرعاً تاکیدی حکم ہے۔ ہر مسلمان پر ان باتوں کی پابندی لازم ہے۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ مذکورہ لوگوں کی طرف سے اس بحث کو چھیڑنا کہ موبائل اسکرین پر نمودار ہونے والے مناظر عکسیں یا تصویریں سراسر فضول اور نامعقول ہے، کیونکہ فحش چیزیں یا ناجائز باتیں یا مقامات مقدسہ کی تقدس کے خلاف کوئی عمل خود حرام اور ناجائز ہے۔ تصویر یا عکس سے اس کا کوئی تعلق نہیں بلکہ ہر صورت میں ناجائز ہے۔ اللہ اس کو خوب پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اپنی رحمت سے، خوب ابھی اس کو سیٹ کر کے ڈیزائن کر کے انشاءاللہ تعالی صبح کو اس کو ہر طرف جاری بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اور کرکٹ، فٹ بال اور ان سے ایسا عشق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سنتوں سے ایسی محبت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی سنتوں سے ایسی محبت ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی سنتوں سے محبت ہے، کیا کیا سنتیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس پر کتنا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے حال پر سب کے حال پر رحم فرمائے اور اس بات کو اللہ تعالیٰ دل کے ریشے ریشے میں ذرے ذرے میں پیوست فرما دیں۔ بار بار کہتے ہیں ہمارے حضرات کہ بھئی ہم اس کو حرام کہتے ہیں نا، بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی مرضی، گھسو ڈیجیٹل میں، پھر آخر میں ننگی فلموں تک پہنچتے ہیں، گھسو اس کے اندر۔ بحرین جگہ ہے گھومنے کی پاکستان میں، ساتھی گئے تھے، 2-3 دوست گئے تھے، تو میں نے پوچھا کہ بھئی ہماری ترتیب بن رہی ہے بیانات کے سلسلے میں، تو کہنے لگے شیخ میری نظر میں چند ملکوں میں گیا ہوں، دنیا کی بدترین اور ذلیل ترین بے حیائی پاکستان کے بحرین میں، وہ تو بحرین ہے ہی اپنے آپ لیا ہوا ہے ٹھیکہ اس نے۔ کہا ہم گئے تھے چند گھنٹے برداشت نہیں کر سکے، بھاگ گئے ہم لوگ وہاں سے واپس۔ اب یہ چیز آپ نہیں پھیلاؤ گے تو کون پھیلائے گا بھائی؟ یہ چیزیں دوستوں کو پھیلاؤ نا۔ ننگی فلموں کو وائرل کر کے خوش ہوتے ہیں کہ یہ نئی فلم آئی ہے، یہ اللہ کے عذاب سے بھی نہیں ڈرتے۔ اللہ کے گھر میں ویڈیو بن رہے ہیں، پروفیشنل کیمرے لگے ہوئے ہیں اور نکاح پڑھا رہے ہیں، ایسے مبارک عبادت ہے، قرآن پاک کی اس میں آیت مبارک پڑھی جا رہی ہیں، وہ 10 کیمرے الگ کھلے ہوئے ہیں،
ایک میرے بہت پیارے جاننے والے ہیں، ان کی مسجد میں نکاح زیادہ ہوتے ہیں، تو میں نے ان سے تو نہیں کہا، ان کے خادم جو ہمارے درمیان رابطے کا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا میں نے پیغام پہنچا دیا تھا، تو انہوں نے فرمایا میں اعلان تو کر دیتا ہوں، اب کیا کروں میں کیا کروں، ایک دفعہ نکاح نہ پڑھاؤ تو پتہ چل جائے کیا کروں۔ خیر ہمارا واسطہ ہی نہیں تھا کوئی بھی، باقی حضرت کے تعلق میں کوئی ایسا ہے، میں کہتا ہوں بھائی فرض ہے آپ کا نکاح پڑھانا، اگر ان کو آپ سے نکاح پڑھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو آپ کی بات مان کر چلیں۔ پھر ایک جگہ گیا میں، بہت خون کے قریب رشتے کا نکاح تھا، تو میں نے کہا بھائی فوٹوگرافی وغیرہ کا نہیں، وہ آج کل وہاں سختی زیادہ ہو گئی ہے، تو جناب جیسے ہی اندر گھسے ہم تو اعلان ہو رہا تھا فوٹوگرافی نہ کریں۔ میں نے کہا ماشاء اللہ، ایک بیٹھے ہم دور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، کیونکہ اچھے خاصے جاننے والے تھے، بیچ میں سے اٹھنا، بیٹھے دور، اس کے بعد فوٹوگرافی۔ بھائی پھولوں کی پتیاں گر رہی ہیں مسجد کی بے رحمتی، اور کچرا ہو رہا ہے، اور سفید کوئی بھی ایسی چادر ہو اس پر رنگ بھی لگ رہا ہے، کہ بھائی کیا کرے، مانتے ہی نہیں ہے، نکاح جیسی عبادت ہو رہی ہے مانتے نہیں۔ ہاں بھائی آپ کا نام کیا ہے، دلہن کا نام کیا ہے؟ تو اٹھ کر ہم باہر چلے گئے، باہر کھڑے رہ گئے، صاحب نکلیں گے، انہوں نے تو تصویر نہیں کھنچوائی، اب صاحب باہر نکلیں گے تو ان کو مبارکباد دے دیں گے، یہ بات ہے کوئی؟ تو آپ مانتے ہی نہیں ہے بھائی، منع کر رہے ہیں، آرام ہے، مانتے ہی نہیں ہے، مانتے ہی نہیں، آپ نکاح پڑھاتے جاؤ۔ اب یہ کیا پورے دنیا میں فتویٰ پہنچے گا کیا؟ اس طرح اور بھی البلاغ میں چیزیں آئیں، تو میں نے کہا البلاغ کی سرکولیشن کتنی ہے، اور کتنی کاپیاں تقسیم ہوتی ہیں، آگے کتنا کوئی پھیلائے گا؟ اب اس چیز کو دیکھ لیں، اگر دل میں لگ رہا ہے تو پھر اس کو خوب پھیلاؤ، چاہے میرا عمل نہ بھی ہو۔ جیسے ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے، چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے۔ ایک آدمی کی داڑھی ہی نہیں ہے، اس نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ثواب ملے گا؟ بالکل کہو، آپ کوئی منع نہیں ہے، چاہے بے عمل ہے ہم لوگ، بالکل کہو۔ 1-2 مہینے کے بعد داڑھی رکھ لی اس نے، حضرت سے آ کے بولا میں نے داڑھی رکھ لی، اور میں پتا ہے اس میں راز کیا تھا، جب آپ بار بار دوستوں کو داڑھی کا بولیں گے تو خود تو شرم آئے گی نا کہ اپنی داڑھی ہے نہیں، دوسروں کو بول رہا ہوں، انہوں نے داڑھی رکھ لی ماشاءاللہ۔ اس لیے کوئی کہ ابے یار تیری داڑھی تو ہے ہی نہیں، کہا نہیں ہے تو اپنے کو سنانے کے لیے تو بات کر رہا ہوں، آپ کو سنانے کے لیے تھوڑی بات کر رہا ہوں۔ لیکن ایسا کئی واقعات ہوئے ہیں، بے نمازی نماز کا کہہ رہا ہے، وہ نمازی ہو گیا، پھر اس کی برکت سے یہ بھی نمازی ہو گیا۔ ایک واقعہ تھوڑی ہوگا، 50 وقت جماعت میں جائیں تبلیغ میں، الحمدللہ نمازی بن جاتے ہیں، داڑھی آ جاتی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا ایک شخص نے داڑھی کیوں رکھی پتہ ہے؟ عجیب عجیب حضرت کی باتیں ہیں، اور کسی نے کہا حضرت داڑھی رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا بتا دو دیا کہ حرام ہے، کہ نہیں حضرت میں پوچھا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا بھائی متر دیکھنا، داڑھی رکھنے سے اللہ تعالیٰ سے دوستی گاڑی ہو جاتی ہے۔ www.hazratferozmeman.org